نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے ان فرائض کے بارے میں جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ 6 عدد ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی جان بوجھ کر یا بھول کر رہ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ ان 6 فرائض کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی نماز کو اللہ اکبر سے شروع کرنا۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا۔ اگر آدمی فرض اور واجب نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی عذر وغیرہ ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، سجدہ کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں مقدار تشہد بیٹھنا۔ اور مقدار تشہد کسے کہتے ہیں؟ کچھ نمازیں 2 رکعت والی ہوتی ہیں، مثلا فجر کی نماز ہوتی ہیں یا 2 رکعت سنت ہوتی ہیں، تو ان نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اور کچھ نمازیں 3 رکعت والی ہوتی ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں 3 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور جو باقی 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اول کہتے ہیں۔ اور کچھ نمازیں 4 رکعت والی ہوتی ہیں، مثلا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، تو ان نمازوں میں 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اول کہتے ہیں۔ بہرحال قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے کہ اس میں اتحیات پڑھی جا سکے۔ اگر اتنی دیر تک نہیں بیٹھا کہ اس میں اتحیات پڑھی جائے یا آدھے اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھا تو نماز صحیح نہیں ہوگی اور دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ تھے وہ فرائض کہ اگر ان میں سے ایک بھی جان بوجھ کر یا بھول کر رہ گیا نماز میں تو نماز صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کے بارے میں بات کریں گے، اور واجبات اگر نماز میں رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو سجدہ سہو دینے سے نماز ہماری صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔